أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جس کو آتا ہے درود و سلام ذرا پڑھنے بآواز بلند السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ حمد و ثنا کے بعد دعا ہے خلاق عالم جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا آنا اس محفل پاک میں اپنی اپنی حاضری لگوانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جتنے علماء کرام مشائخ اعظام نعت خوانان ذی قدر عشاقان مصطفیٰ اس محفل پاک میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کی آمد سب کا حصہ ملانا دامے درمے قدمے سکھنے سب کا شامل ہونا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے دوستان گرامی پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات قبلہ سائیں پیر علی محمد جان نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے حکم پر بندہ ناچیز کو ضلع دادو صوبہ سندھ کے اندر مکین گنبد خضرا کانفرنس کے اندر پہلی مرتبہ آپ احباب سے خطاب کرنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے چند منٹ کی حاضری ہے اور چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں دور سے آنے والے بندے کو سب سے پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میری بات میرے سامعین سماعت کر کے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ جو اہل سنت کی محافل کے اندر ہوتا ہے کہ جب بات کی سمجھ آ جائے تو اللہ کی پاکی کو بلند کرو اور سبحان اللہ کہنا بہترین طریقہ اور پھر علماء آپ کو بتاتے رہتے اس کی چیخ تھوڑی سی کم کر دیں بات کی سمجھ آئے چیخ کم کر دیں اور آواز کھول دیں اور پھر دوستان گرامی سبحان اللہ کے بارے میں علماء آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ 90 نیکیاں سبحان اللہ کہنے سے ایک بار کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 90 نیکیاں ایک بار کہنے سے ملتی ہیں اور ایک بندے کو ملتی ہیں آپ اگر 500 بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہیں گے ایک کو 90 ملیں گی اور 500 بندے کی ملا کے 45,000 نیکیاں بن جائیں گے سبحان اللہ ایک بار اور 45,000 پھر اجتماعی عبادت یہ جتنے علماء یہ چمکتے ہوئے ستارے بیٹھے ہوئے کسی سے یہ مسئلہ پوچھ لیں اجتماعی عبادت کا ثواب جو ہے وہ انفرادی کو نہیں ملتا بلکہ جتنا سب کو ملتا ہے ہر بندے کے کھاتے میں اتنا ہی آتا ہے سبحان اللہ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر 500 بندے کو 45,000 ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ملی تو اگر آپ ایک محفل میں
100 بار سبحان اللہ کہہ لیں، 4 یا 5 خطاب سنیں، چلیں ملا کے آپ 100 بار سبحان اللہ کہہ گئے تو 100 بار کہنے سے اس کو ضرب تقسیم کر کے دیکھ لیں، 45 لاکھ نیکیاں صرف سبحان اللہ کی ایک بندہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی سی کیلکولیشن، اور اگر سب کی ملا لیں اور پھر پوری امت کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے، اور پھر واپس یہ حکم ہے کہ جتنا مرحومین کو پہنچتا ہے وہ پھر ڈبل ہو کے وہ جتنے ثواب پہنچانے والے ان کے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ میں نے تلاوت کا ثواب نہیں بتایا، نعت خوانی کا نہیں بتایا، خطاب کا نہیں بتایا، صرف جو آپ سبحان اللہ کے ترانے بلند کرتے ہیں نا، اللہ کی پاکی بولتے ہیں، اس کا ثواب ہے۔ دوستان گرامی یہ اندازہ لگا لیں، اگر اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں صرف سبحان اللہ کہنے کا ثواب اتنا ہے تو شروع سے لے کے سلام پڑھنے تک ہر چیز کا ثواب یہ دنیا کی گنتی اس کو گننے کے قابل نہیں ہے، یہ رب جانتا ہے جو ثواب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ بول دیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں، اور باتیں بس میں نے زیادہ دیر نہیں لینی، بڑی مختصراً چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہے، بڑی محبت سے آپ نے سماعت کرنی ہے۔ دوستان گرامی، آپ کا موضوع، آپ کا عنوان، جس عنوان سے یہ محفل سجائی گئی ہے وہ اشتہار پہ لکھا ہوا ہے مکین گنبد خضرا کانفرنس۔ مکین گنبد خضرا کانفرنس۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بڑا کچھ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ چند منٹوں کے اندر میں نے جو بیان کرنا ہے، چند باتیں بیان کرنی ہیں، وہ ہے مقصود آمد مکین گنبد خضرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کس لیے آئے، یہ سمجھ آ گئی تو میرا بھی آنے کا مقصد اور سفر کرنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور آپ بھی جو دور و نزدیک سے آئے ہیں آپ کے بھی آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ نے ساؤنڈ لگایا، اس کا کوئی مقصد ہے، دریاں بچھائی ہیں، اسٹیج لگایا، علماء کو بلایا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ آپ تمبو کنات لگا کے، سپیکر لگا کے، چونا لگا کے، بڑی پھول چھڑیاں لگا کے، محفل کو سجا کے، لیکن محفل سرکار کی نہیں کرتے، کسی دنیا کے MLA اور MP کی کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، ڈھول باجے سے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں، اس کو لا کے سٹیج پہ بٹھاتے ہیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ جناب ووٹ مجھے دو گے تو آپ کا جواب ہوتا ہے جناب کیلے لگا دیے، چونا لگا دیا، پھول پھینک دیے، ہار پہنا دیے، باجے آپ کے لیے بجا دیے، ڈھول بجا دیے، آپ کے لیے جتنا استقبال کرتے تھے وہ کر دیا، اب ووٹ آپ کا نہیں ہے، یہ تو ہم نے کسی اور کو دینا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ ایمان سے بتانا ہے آخری بندے تک کہ یہ آنے والا مہمان جو ہوگا، جو آپ سے ووٹ لینے آیا ہے، یہ خوش ہوگا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ آپ نے جھنڈیاں لگائی، آپ نے چونے لگائے، آپ نے بڑا کچھ سجایا، اور لانے کے بعد اس کو کہا کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو یہاں تک گلیاں سجا کے بیٹھ گئے، اب مقصد کوئی اور جانے اور آپ جانے، آپ نے مقصد کہیں اور سے پورا کروانا ہے۔ تو ایمان سے بتائیے، یہ دنیا کا MLA، یہ MPA تجھ سے خوش نہیں ہوتا، میں ہزاروں نہیں کروڑوں MPA اپنے مصطفیٰ کی جوتی کی خاک پہ وار دوں۔ سبحان اللہ۔ مدینے والے کی جوتی کی خاک مبارک سے وار دوں، میرے مصطفیٰ کریم کو جھنڈیاں لگا کے، چونے لگا کے، تمبو لگا کے، سٹیج بنا کے یہاں تک خوش نہ کر، بلکہ یہ کہ اے مدینے والے، اے
یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن تیرے مقصد سے ہم غداری نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا اور میں تو علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کہا کرتا ہوں، اور یہ بات ہمارے نوجوانوں کے لیے آج بہت بڑا سبق ہے. جو 12-14 نوجوان پڑھ جاتا ہے نا، ایف اے بی اے یونیورسٹی تک چلا گیا، وہ یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، سوشل میڈیا سے ہماری قوم ہدایت لیتی ہے، عقائد سیکھتی ہے تو سوشل میڈیا سے. علماء سے سیکھنے کا وقت نہیں ان کے پاس، علماء کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ان سے بات پوچھنے کا وقت نہیں ہے. بس جو مولوی نکلا اس کی سن لی اور بعد میں آ کے کہنا شروع کر دیا تو بھائی وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی تو حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی تو داڑھی والا ہے، وہ بھی تو نماز والا ہے، وہ بھی تو مولوی ہے، وہ بھی تو عالم ہے. ہمیں تو خبر ہی نہیں ملتی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کی مانے کس کی نہ مانے. ایک دلیل دادو والوں دے کے جا رہا ہوں، قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، یہ دلیل کائنات میں نہ کوئی توڑ سکا ہے نہ کوئی توڑ سکے گا. اور اگر سمجھ آ جائے تو ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ سمجھ جائے گا. یہ 1444 سال کی ہسٹری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم کے آنے کا مقصود کیا ہے؟ آپ نے اللہ کا نظام دیا، رب کا قرآن دیا، اپنا فرمان دیا، مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ دیا، عزت صحابہ دی، عزت اہل بیت دی، ادب دیا، غیرت دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقیدہ حقہ دیا. سارا کچھ دینے کے بعد مسلمانوں کو یہ کہہ دیا بلغوا انی ولو آیا. اب یہ سارا کچھ تمہارے سپرد ہے، ایک آیت بھی آتی ہو نا تمہارا حق بنتا ہے آگے پہنچا دینی ہے. یہ عقیدہ پھیلانا تمہارا کام، اس کو چلانا تمہارا کام، اس کو بچانا تمہارا کام. دوستان گرامی، بڑی محبت سے علماء کے قدموں پہ ہاتھ، مشائخ کے قدموں پہ ہاتھ، لیکن آپ کی دل کی تختی پہ چند جملے رقم کرنے لگا ہوں. دوستان گرامی، یہ 1444 سال کی ہسٹری میں مجھے کوئی صدی دکھا دیجئے کہ جس میں اہل بیت ہو یا صحابہ، قرآن ہو یا حدیث، فقہ ہو یا تصوف، ان کو بچانے والا، ان کو چلانے والا، ان کا دفاع کرنے والا کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا نہ ہو. سلامت. کسی صدی کے اندر آپ ہسٹری اٹھائیے، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے فقہ سنیوں کی شان، سبحان اللہ. سیرت کا دفاع امام ابن اسحاق، سیرت ابن حشام، محقق عبدالحق محدث دہلوی، ابو معشر نجی، سبحان اللہ. سندھ والوں سندھی سیرت نگار کا نام لیا ہے، اب تو بولو سبحان اللہ. جس کو اٹھا کے دیکھو، جتنے سیرت نگار، جتنے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والے، جتنے مسلمانوں کے نظام اور سرحدوں کا دفاع کرنے والے، جتنے مسلمانوں کے قوانین کا دفاع کرنے والے، جتنے مصطفیٰ کریم کے نظام سے وفا کرنے والے، ارے کوئی آج تک ایک بھی مان نہیں جنا جو سنیت سے باہر ہو. جتنے بھی دفاع کرتے آ رہے ہیں ہر دور میں، پیر مہر علی سے لے کے ابو بکر صدیق تک سارے ہی سنی آئے. آپ کے دور کی مثال دیتے ہیں.
بتائیے جب ناموس رسالت پہ حملہ ہونے لگا تو دفاع کس نے کیا؟ سنی نہ بولے یہ دفاع محبت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ پیار کے بغیر نہیں ہوتا، یہ عشق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اگر علامہ اقبال سناؤ تو سن لیں گے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف۔ دوستان گرامی، یہ دفاع دنیا میں ڈوب کے نہیں ہوتے، یہ دفاع چوری کھانے والے مجنو نہیں کر سکتے، یہ دفاع خون دینے والے مجنو ہی کر سکتے ہیں، جو اس کے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جان تیرے نام پہ قربان، سبحان اللہ۔ جو یہ کہہ سکتے ہیں اے کملی والے یہ مال تیرے نام پہ قربان، یہ وطن تیرے نام پہ قربان، یا رسول اللہ یہ بچے تیرے نام پہ قربان، ہم یہ دنیا کی خاطر رسول اکرم کے دین سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن کملی والے تیری عزت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتا، سنی کے بغیر کسی نے کیا؟ آج تک کسی ماں نے نہیں جانا۔ قادیانیت کا فتنہ اٹھا تو کون اٹھا؟ تیرا میرا پیر جماعت علی شاہ، سبحان اللہ۔ تیرا میرا پیر مہر علی شاہ، سبحان اللہ۔ تیرے میرے بزرگ اٹھے۔ اگر دیوبندیت اور وہابیت کا فتنہ اٹھا تو شمشیر اعلی حضرت اٹھی۔ سبحان اللہ۔ اگر انگریز کا فتنہ آیا اور لوگوں کو فرنگیت کی تہذیب نے جکڑنا شروع کیا تو خدا کی قسم اللہ کے ولی محمد عربی کی تہذیب کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ آج سنی اپنی پہچان کیوں کھو رہا ہے؟ یہ تذبذب کا شکار ہے، یہ نیٹ کی دنیا سے اپنی شوائیں لیتا ہے چارج ہونے کے لیے۔ یہ کہتا ہے کہ جناب جس کو سن لو وہ مولوی ہے، جس کو سن لو وہ قرآن پڑھتا ہے، جس کو سن لو وہ حدیث پڑھتا ہے۔ ارے یہ میں نے ایک بات بتائی کہ آج تک سنیت کے بغیر کوئی اسلام کا دفاع نہیں کر سکا۔ اور دوسری بات سن کہ میرے محمد عربی کے دین کو چلانے کے لیے آج تک جتنی سلطنتیں آئیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت زندہ باد، علماء حق اہل سنت، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ علماء کی زیارت بھی کیجئے اور دین کی باتیں بھی سماعت کیجئے۔ بس چند منٹ کی حاضری بڑی محبت سے سماعت کریں۔ بات ہو رہی تھی کہ دنیا کا کوئی بندہ دنیا کی محبت رکھنے والا یہ نہیں کر سکتا، یہ دفاع دین ہو، دین کا پھیلانا ہو، دین کو چلانا ہو یا دین کو بچانا ہو، اس کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ میرے پاک نبی کی محبت ہے۔ ہاں جی وہ میرے پاک، اور اگر دنیا دل میں بسی ہوئی ہے، دنیا سے پیار ہے، تو پھر یہاں پہ میرا اقبال پھر بولتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میں ایک بار سمندر کے کنارے سوچ رہا تھا ٹہلتا ہوا کہ یار مسلمان اور کافر کی پہچان کیا ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کافر کیے
پہچان کے آفات میں گم ہیں، کافر کی یہ پہچان کے آفات میں گم ہیں، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفات۔ اور فرماتا ہے مسلمان سینے میں اللہ رسول کے علاوہ محبت نہیں سجاتا، اور یہ ساری کھیل محبت کی ہے۔ میرے امام غزالی، تیرے میرے امام، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ متکلم بھی ہیں، آپ مورخ بھی ہیں، آپ فلسفی بھی ہیں، آپ جامعہ نظامیہ کے محتمم بھی ہیں، لیکن سارے علوم پڑھنے کے بعد آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دوستان گرامی، کتاب کا نام المنقذ من الضلال، لکھنے والے امام غزالی، آپ لکھ گئے، آپ نے فرمایا فقہ بھی پڑھ لی، سارے علم پڑھ لیے، علم الکلام بھی پڑھ لیا، علم الفلسفہ بھی پڑھ لیا، لیکن جو علم یہ جملہ سنیے گا، اور سارے مشائخ کی موجودگی میں آپ کی سبحان اللہ بتانی چاہیے بھی آپ بھی ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ آپ لکھ گئے، آپ نے فرمایا سارے علم پڑھ لیے، لیکن یہ نتیجہ دے کے جا رہا ہوں قسم اس پیدا کرنے والے کی کہ جو مزہ علم تصوف میں ہے، اگر پنجابی میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ جیڑا پنجابی سمجھ لو گے، آپ کہنے نے کہ جڑی جس فقیران دے قدماں وچ بیٹھ دی ہے کتے نہیں آئی ہے، جو مذہب فقیروں کے قدموں میں بیٹھنے کا۔ اور میں نے پہلے جملے کہے تھے کہ یہ فقیروں کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے دین کا دفاع کیا ہے، جنہوں نے محمد عربی کے دین کو چلایا ہے۔ آخر میں کچھ تلخ باتیں بھی ہیں، وہ بھی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے زوال کیوں آیا؟ ہمارے سارے اسلاف یہ دفاع کرتے گئے، یہ چلاتے گئے، یہ زوال کی وجہ ہم ہیں۔ آج ہم نے دعوے بڑے کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیار ہے، آپ کے دین سے پیار ہے، لیکن جب دین پڑھنے کی باری آئی تو ہم نے کہا بچے کو انجینئر تو بنا سکتے ہیں، دین والا نہیں بنانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ دوستان گرامی، ہمارا مزاج بن گیا، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، بچے کو حافظ اور عالم اسی کو بنائیں گے جو معذور ہے، جو آنکھوں سے نبینا ہے، جو سکول میں چل نہیں سکا، اس کو کہیں گے چلو اس کو عالم بنا دو، چلو اس کو حافظ بنا دو۔ لائٹ بچہ ہو گیا، ہم اس کو وکیل بنائیں گے، ہم جج بنائیں گے، ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے۔ لیکن یار دین کا مزاج تو دیکھو، وہ بچہ معذور ہے، وہ دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہے، دنیا نے اسے کن ذہن کہا ہے، دین کہتا ہے آپ میں تو تجھے گلے لگاؤں گا، میرے دامن میں بڑی گنجائش ہے، میں تجھے گلے لگاؤں گا۔ وہ دین کے دامن میں پڑھتا ہے، قال قال رسول اللہ کی صدائیں سنتا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، وہ مصطفیٰ کا دین پڑھتا ہے۔ اور یار ایک دن آتا ہے، وہ دیکھیے وہ دن بڑا مقدروں والا دن ہوتا ہے جب مسجد کے اندر ساری قوم کھڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا دین پڑھنے والا وہی بچہ جس کو کل دنیا نے ٹھوکر ماری تھی، وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے خدا کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور پیچھے سارے اس کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عزت یہ دین کا صدقہ ملی، یہ پیار یہ محبت یہ دین کا صدقہ ملی۔ اور ہم آج اگر یہ مزاج بنا لیں کہ ہمارے بچوں میں علماء بھی بنے گے، ہمارے بچوں میں نبی پاک صاحب الاولاد کی حدیث پڑھنے والے بھی بنیں گے، تو یقین جانیے یہ معاشرہ
یہ معاشرہ بدلتے دیر نہیں لگے گی، کیونکہ حضور کے دین کے اندر جو برکت ہے وہ کائنات کی کسی چیز کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جو رحمت جو حضور قانون دے کے گئے، اس قانون کے اندر جو رحمت ہے وہ کائنات کی کسی چیز کے اندر نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری معروضات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا سننا، محبت رسول میں سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔